نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آدمیت آ گئی بادن مسلمان کر گئی اے خدا قربا شم احسان بر احسان کر گئی آدمی پہلے بنا لو آدمی پہلے بنا لو آدمی پہلے بنایا پھر مسلمان کر دیا اے خدا قربان میں احسان کر دیا جناب صدر محترم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں یہ جملہ ہم سب عام طور سے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان بنا دیا بہت بڑا احسان کر نہیں سمجھ میں آیا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اللہ کی کون سی نعمت ایسی ہے جس کا ہم شکریہ ادا کر سکیں پرسوں ہمارے ایک مدرس کی بچے کی گھر والی ہاسپٹل میں داخل اس آدمی کی بے چینی آنکھوں نے دیکھی اس کا حال کیا تھا ڈاکٹر پریشان ادھر یہ صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور بار بار ہائے اللہ آسان کرنا خداوند قدوس دنیا میں انسان بنا کر لیا ہے کوئی تماشا نہیں ہے عجیب انداز سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں من ای شیء خلق من نطفة خلق فقدر ثم السبیل یسر وہ راستے پر پابندی لگا دیں دنیا کی کوئی طاقت دنیا میں لا نہیں سکتی 3 دن پہلے تو یہ مول صاحب کی بات 4 دن پہلے میرے اپنے گھر کی بات بچے کی گھر والی پہ بچہ ہو رہا ہے 4 گھنٹے سے زیادہ پریشانی میں گزر گئے اللہ نے بات دل میں ڈالی کہ دوا بھی آ گئی ڈاکٹر بھی آ گیا انجیکشن بھی لگ گئے دایا بھی آ گئی سب آ گئی صدقہ نہیں کیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ ترد البلا مصیبتوں کا ٹالنے کا آسان علاج ہے خدا کے نام پر خرچ کر صدقہ دینا جہنم کو ٹھنڈا کرتا ہے آپ فرماتے ہیں ولو بشق تمرۃ کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح خدا کے نام پہ دینے کی عادت ڈال تمہاری قوم میں صدقے کی عادت تھی مگر اب چھیلا پائے پر آ گئے کیا گھر میں مہری پکئی غریب ایک پیالی دویا کھا کر عجیب دعا دیتا تیری بھینس کو بھی دعا ملتی تھی تیرے بچوں کو دعا ملتی تھی پکانے والے کو بلونے والے کو دعا ملتی تھی مگر اب نگاہ کہیں اور ہے تیرے دشمن کی یلغار میں تجھے تباہ کر ڈالا اللہ
کرم سے اس امت کے اس کے دشمنوں سے حفاظت کر. میں نے ایک مجمع میں بیٹھ کر کہا تھا بڑے بڑے تیرے 5 دشمن ہیں مگر بات اس دن بھی پوری نہ ہو سکی. سب سے بڑا تیرا دشمن شیطان. جنت سے نکلوا دیا وہ کوشش کرے گا کہ جانے نہ دے. اس نے اللہ سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خدا سے کہا تیری عزت کی قسم ہے اللہ. جو حرامی کھڑا ہو کر خدا کے مقابلے میں قسم کھا رہا ہو، خدا ہی کی قسم کھا رہا، وہ کیسے پیچھا چھوڑ دے؟ پھر ساتھ میں ایک اور نفس دشمن ہے جس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اللہ سے کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ہم تو ادھکا بنا ٹھیک ہے ایسا بنا، ہم تو یہ سوچتے ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں. ہائے اللہ. اور اس نفس کو جہاں اللہ نے بتایا ہے کہ نفس ہے کیسا، ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے؟ 6-7 قسمیں کھائی ہیں قرآن نے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. اب اس کی بھی قسم کھائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. پھر بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم کیسے اپنے کو بری کہتے ہیں؟ ایسے دشمن سے پناہ مانگنا بے حد ضروری. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. کہاں جائیں؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. ہر وقت دعا مانگو اللہ سے، اللہ نفس کی شرارتوں سے بھرپور حفاظت فرمائے. میرے لیے ضرور دعا مانگو، پوری امت کے لیے دعا مانگو. خدا شیطان اور نفس کے چنگل سے بھرپور حفاظت فرمائے. ایک شیطان ہر آدمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. قربان جائیے میری تمہاری پوری امت کی سب سے چھوٹی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے کتنی محبت، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، اب تو کوئی نہیں بچا. مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے شیطان میرے تابع. کیا ارشاد فرمایا؟ میرا شیطان میرے تابع ہے، وہ کرتا ہے جو میں کہتا ہوں، اور میرا تمہارا شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. میرا اور آپ کا شیطان وہ ایسا ہے جو ہماری گدی پہ ہر وقت سوار ہے. واقعات عرض کرتا ہوں اگر وقت نہیں، طبیعت پتہ نہیں کتنی دیر چلے گی، کتنا ساتھ دے گی. اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے شیطان کی چال کیا ہے، صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے اتنی شیطان کی چالوں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی بتائی، انبیاء کو جتنی بتائی وہ جانتے ہیں. اہل اللہ نے محنت کی اور آخری وقت تک دعا مانگتے گئے کہ اللہ اس سے حفاظت کر. آخری وقت تک حملہ کرے گا. میرا مولا میری تمہاری پوری امت کے ایک ایک ایمان والے کی، ایک ایک فرد کی اس مکار کی چالوں سے حفاظت کر. جو اس کی چال میں پھنس گیا مارا گیا.
اللہ بچنے کی توفیق نصیب کر۔ یہ دو دشمن بہت بڑے، تین دشمن انسانوں میں ہیں۔ یہودی انسانوں میں سب سے بڑا دشمن ہے، جو میری تمہاری اولادوں کو زبردستی گود سے چھین کر جہنم میں پھینک رہا۔ کسی کو داڑھی مڈانے کی عادت ڈال، سر کے بال بگاڑ دی، چال تمہاری بگاڑ دی، ڈھال تمہاری بگاڑ دی، آل تمہاری بگاڑ دی، مال تمہارا بگاڑ رہا ہے۔ پوری کوشش میں ہے کہ ہم تو برباد ہو ہی گئے، چھوڑیں گے تمہیں بھی۔ بیٹیوں کو عجیب انداز سے بگاڑا، تین چالیں بڑی عجیب چلی، ملا سے کاٹ دو، بات سمجھ میں آ رہی؟ پردے سے ان کو الگ کر دو اور حرام کھانے کی عادت ڈال دو۔ علماء تفصیل سے بتائیں گے، سنتے رہنا۔ حضرت مفتی صاحب اس کے بعد بیان فرمائیں گے، جس انداز سے بھی بیان فرمائے سننا۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرو۔ تین چالیں بڑی خطرناک چلی، بیٹیوں کو بے پردہ کر دی۔ میرے مولا تیری رحمت کے بغیر اب گزارا، تیری رحمت کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، لباس پہنایا تو ایسا ننگا، غالباً مسلم شریف کی روایت، ماہر چخاندائیں فراموش کردائیں، کپڑا پہنایا تو ایسا اتنا باریک کہ بچی ننگی نظر آئے۔ قوم کے چودھریوں، قوم کے ذمہ داروں، گھر کے ذمہ داروں، ابھی مفتی زاہد صاحب بیان کر رہے تھے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ باپ سے پوچھا جائے گا بیٹی بے غیرت کیسے ہو گئی، سسر میاں دھڑا کا تو انتظار ہے، تیرے سے پوچھا جائے گا تو کیسا سسر ہے، تیرے بیٹے کی بہو اتنا باریک کپڑا پہنتی تھی کہ جس میں ننگا نظر آتی تھی، اس کا جواب دے دے، کیسے نہیں ٹوکا، کیسے نہیں پوچھا، کیسے نہیں روکا۔ اصلاح معاشرے کے نام سے مجھے بتایا گیا کہ یہ جلسہ، آپس کا رہن سہن اتنا خراب ہو گیا، نہ جیٹھ کی شرم باقی، نہ سسر کی شرم باقی۔ باپ سے بیٹے کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے سر پر انگریزی بال رکھے، جواب دے دے، میری قوم میں یہ کہہ رہا ہوں، تیرے دشمن کی یلغار یہ ہے، تیرے دشمن کا فکر یہ ہے کہ تیری اولاد کو زبردستی گودی سے چھینے اور جہنم میں پھینک۔ بچنے کا راستہ صرف تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کوئی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دنیا کی زندگی کٹے گی، کٹے گی، کٹے گی، کٹے گی، اور ہر مرنے والا، خصوصی طور پر خدا کا منکر، خدا کا انکار کرنے والا، شرک کرنے والا، اس سے پوچھا جائے گا کتنی دیر ٹھہرے، الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات ٹھہرے، ایک دن ٹھہرے، اتنا ٹھہرے جتنا چاش کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، اتنا ٹھہرے، یہ وقت سب پر آنا ہے۔ کل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک جب کھولا، 17ویں پارے کی آیت پر نظر پڑی، قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمام انسانوں کے حساب کا وقت قریب ہے، جس کا حساب خدا لے وہ کیسے بچے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو
کو اپنے کرم سے سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں عرض کر رہا تھا بیٹیوں کو اتنا ننگا کر دیا، ایسا لباس پہنایا، پہلے باریک لباس، پنڈلیاں نظر آئیں، ہائے، پھر ایسا تنگ سلوایا کہ چھاتیاں نظر آئیں، اتنا اوچھا سلوایا کہ کوچ نظر آ جائے، ایسا چاک بنایا کہ بغل تک اوپر تک دکھائی دے جائے۔ میرے بھائیوں، میں اور تم زمیندار کی اولاد ہیں، کبھی گوبر کی ہیل اٹھانی پڑتی ہے، ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے، کبھی پانی کا مٹکا اٹھایا جاتا۔ سوچو میری قوم ہو کیا رہا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے پیچھے ننگا ناچ نچایا جاتا، اس قدر بے حیا بنا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ہے، ترقی نہیں، جہنم کا سامان ہے۔ ابھی مفتی زاہد صاحب بار بار آیت تلاوت کروا دیں، یا ایھا الذین آمنوا، کسی کو نہیں کہا، خدا کو تم سے پیار ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اتنے لاڈلے کہ سرکار کروٹ بدل بدل کر دعا کر رہے ہیں، قبر میں بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ، پوری زندگی کروٹ بدل بدل کے مانگا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگا، کھڑے ہو کے مانگا، نمازوں میں مانگا، نمازوں کے بعد مانگا، سواری پر مانگا، گھر میں مانگا، بیت اللہ پہ مانگا، جہاں جاتے ہیں وہیں پر مانگتے ہیں، لیکن اس امت کو نہیں بھول۔ آقا کے سامنے کبھی جواری آ گئے، کبھی سٹا لگانے والے آ گئے، کبھی شرابی آ گئے، ہر کروٹ پر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دور سارا دکھائی دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے لیے کس انداز سے دعا مانگا ہم نہیں جانتے، عجیب انداز سے دعا مانگا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو دیکھنے میں کپڑا پہنیں گی مگر ننگی ہو، دیکھنے میں کپڑا پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی۔ اور میری قوم، میں تم سے ایک بھیک مانگتا ہوں، عہد کرو کہ اپنی بیٹیوں کو وہ اچھا کرتا نہیں پہنائیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، خدا سے ڈر کے وعدہ کرو، یہ وعدہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کو باریک کپڑے نہیں پہنائیں گے، وعدہ کرو خدا سے ڈر کر۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا دشمن کیا کرتا۔ اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ فرماتے ہیں کتنی ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے والی مگر ننگی، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ آگے روایت میں آگے جملہ فرماتے ہیں، مائلات ممیلات۔ اللہ اللہ، ان عورتوں کا مقصد کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر مقصد یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو تکیں۔ میوا کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کیوں پہنیں گی ایسا کپڑا کہ دوسروں کو تکے؟ کیوں پہنیں گی ایسا کپڑا؟ ممیلات، کوئی موئے دیکھے۔ آ رہی ہے بھائی بات سمجھ میں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے اعمال محنت کے باوجود بیکار نہ چلے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، کیسی عورتیں ہوں؟ تو کیسا باپ ہے جو بیٹی کا انگ دیکھے اور برداشت کرے؟ کیسا سسر ہے بیٹی کا جسم دیکھے اور برداشت کرے؟ روپڑا کے ایک حاجی کا واقعہ، اب سنانے کا وقت نہیں۔ سسر کے سامنے
بہو کی پینڈی ننگی ہو گئی، اندر کوٹھا میں گئے، بندوق لائے، گولی مار کر کوٹھا میں دفن کر دی، آج تک دفن ہے۔ اس میوات کے آدمی ایسے تھے، آج کیا ہو گیا؟ میری قوم تم سے اور مجھ سے عجیب عجیب سوال ہوں گے، اور میوات والوں تم سینما دیکھنے والوں کو پکڑ کر لائے مسجد تک، میوات والوں تم ناچنے والیوں کو پکڑ کر لائے مسجد تک، میوات والوں تم گانے والوں سے توبہ کرا کر آئے، میوات والوں تم جھلی والوں کو پکڑ کر لائے، تم رکشے والوں کو پکڑ پکڑ کر لائے، تم بازار سے لوگوں کو گھیر کر لائے، لوگوں نے تمہیں دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائی، تم بتا دو تمہاری بیٹیوں کی حیا کہاں گئی؟ عجیب سوال۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں نے سامنے باندھنے سیکھے، تمہیں دیکھ کر لوگوں نے سنت کے مطابق تہمت پجامے سیکھے، تمہیں دیکھ کر لوگوں نے سنت کے مطابق کپڑے پہننے سیکھے، ساری دنیا کے یونیفارم بدلوا کر تم نے لوگوں کے سروں پر سافے بندھوائے، تم نے لوگوں کے سروں پر کرتے، جسم پر کرتے پہنائے، اور تم ان کے کرتے جو پھینک کر آئے تم پہن کر مسجد میں آئے۔ یہ سوال ہوگا۔ بار بار مولوی زاہد صاحب، مفتی زاہد صاحب ابھی ایک جملہ فرما رہے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جس آیت پاک کا مفہوم یہ ہے آخری جملے کا، مالدار بن کر مرنے کی کوشش نہ کرو، اور ٹھونڈار چودھریوں عہدے دار بن کر مرنے کی کوشش نہ کرو، ایماندار بن کر مرنے کی کوشش کرو، تقوی دار بن کر مرنے کی کوشش کرو۔ بلڈنگ والے بن کر مرنا چاہتے ہو، حویلے والے بن کر مرنا چاہتے ہو، چودھرا بن کے مرنا چاہتے ہو، قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ایماندار ہو کر مرو، اسلام دار ہو کے مر بنو۔ کیا موت آ رہی ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کو سب جانتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں 4 مہینے لگانے والے، چلے لگانے والے، آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، کہو تمہارے پیروں میں صافہ رکھ دوں، بیٹیوں کو بے غیرت مت ہونے دو، اولاد کو آوارہ مت ہونے دو۔ یہ بچے بے نمازی ہوئے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں نیک بن کر بچہ مرا تو حضرت ملک الموت اس حال میں سامنے آئیں گے کہ ان کی پیشانی پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اگر بچے کو نمازی بنا کر مارا اس کے لیے کلمے کا پڑھنا آسان ہوگا۔ بچے کو دیندار بنا کے مارا، نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کی، سنتوں کا پابند بنانے کی کوشش کی، مسجدوں کے عادی بنانے کی کوشش کی، گانوں سے ان کو روکنے کی کوشش کی، موبائلوں میں گانے اور بچے تھرکتے جا رہے، ناچتے جا رہے۔ ہائے رے میرے اللہ، تیرے رحم کے بغیر کریم گزارا نہیں ہوگا۔ ہم بھی مارے گئے، قوم کے بچے بھی برباد ہو گئے۔ میرے کریم سمجھانے کی طاقت دے میرے مولا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسے بول عنایت فرما دے جو قوم کہے کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہماری بچیاں چھپک چھپک کر گانے سنتی ہیں، جو کان گانے سنتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، جو جسم گانے میں تھرکتا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے ڈرو، مانگو، معافی مانگو، خدا سے مانگو گے خدا بچائیں گے۔ کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، محنت کرو گے کام چلے۔ ایمان کی آواز لگ رہی ہے، مدارس جگہ جگہ بن رہے ہیں، ملا جی تقریر بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، گلیوں میں آواز لگ رہی ہے۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان گلیوں کی آواز کو، گشتوں کو بیکار نہ سمجھو، ان مدارس اسلامیہ کی محنت کو بیکار نہ سمجھو۔ یہ دارالعلوم، مظاہر علوم، ان کو آپ بیکار نہ سمجھو، ان کی محنت کرنے والوں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ ان مدارس کی بقا کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ دشمن کی چال یہ ہے کہ ان مدارس کو تم سے چھین
سے تمہارے بچے کو بگاڑ دیا، پجامہ تمہارے بچوں کا چھین لیا، کرتا تمہارے بچوں کو چھین لیا، تہمت تم سے چھین لیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم سے حیا چھین لی، دیا چھین لی اور وفا چھین لی۔ اب بچہ ماں باپ کا نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ماں کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا چھوٹا سا واقعہ سنا دو، دیر تو نہیں ہو رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا واقعہ، بس ختم کر رہا ہوں اس کو۔ آقا نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں بتاتا کہ ماں کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میری ماں زندہ ہو، تمہیں بتاتا کہ ماں کیا ہے۔ آج اولاد ماں کی نہیں ہے، باپ کی، دشمنوں کی ہے، غیروں کی۔ ان کو سبق ہی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے، کچھ نہیں، یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ جس تعلیم کی فدائی اور شیدائی ہم ہو گئے، اس تعلیم کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بچہ نہ ماں کا رہے، نہ باپ کا رہے، نہ اللہ کا رہے، نہ رسول کا رہے، نہ اسلام کا رہے، نہ مذہب کا رہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ باپ اس حال میں گیا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں اس حال میں گئی کہ بچپنا تھا۔ وہی جانتا ہے جس کی ماں مر گئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اب میوات میں کہہ دوں اپنے پیہر سے آ رہی، اردو والوں کے لیے کہہ دوں اپنے میکے سے آ رہی، پنجابیوں کے لیے کہہ دوں اپنے پیکے سے آ رہی، بات سمجھ میں آ رہی، اپنے گاؤں سے آ رہی۔ اب تو آگے سب کی سمجھ میں۔ مقام ابوا ایک جگہ ہے جو مکے اور مدینے کے تقریباً بیچ میں پڑتا ہے، وادی ہے، ایک جنگل ہے، کچھ پہاڑیاں ہیں چھوٹی موٹی وہاں پر۔ اب تو ہوٹل بن گئے، اللہ کی شان۔ اب تو حاجیوں کو باقاعدہ ٹھہرایا جاتا ہے، کھانے پینے کے انتظام بھی ہو گئے۔ وہ تو آقا ہی کا جگر جانے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسا مقام ہو۔ مقام ابوا میں پہنچے، طبیعت بگڑ گئی۔ اللہ کو منظور ایسا ہی تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ صرف اپنی محبت ہے، اپنی رحمت میں پالنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنی محبت میں صرف پالنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ایک ہی محبوب ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا محبوب کہے۔ جب اللہ میاں نے پوری کائنات میں ایک کو محبوب بنایا تو خدا کہاں برداشت کریں گے کہ میرے محبوب کو کوئی اور محبوب کہے۔ لیکن اللہ اتنا ضرور چاہتے ہیں، اتنا ضرور مانتے ہیں، میرے محبوب کی نقل اتارو، تم بھی محبوب ہو جاؤ۔ محبوب کی نقل اتارنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا اب وقت نہیں، بے پناہ فائدہ ہوگا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا اس مقام پر، مقام ابوا پہ پہنچی تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک عورت ہے ساتھ، غالباً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ، بیچاری نے کیسے دبایا ہوگا، کیسے قبر بنائی، پتھر ادھر ادھر ہٹا کر کیسے کیسے چھپایا، ایک پہاڑی پہ لے جا کر کے سرکار کی والدہ محترمہ کو دفن کر۔ اب جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلنے لگی تو آقا نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جاتا، میری ماں رہ گئی۔ جنگل میں جس کی ماں چھپ جائے، اس بچے کو لے کر چلنا کوئی تماشا ہے۔
چل گئے اور حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر قبر پہ گئے. پیچھے یہ بھاگی، پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا، پکڑ کے لائی، پھر ہاتھ چھڑایا اور یہ جملہ کہا میری ماں رہ گئی، میں نہیں جاتا. یہی واقعہ تیسری مرتبہ پیش آیا. تیسری مرتبہ قبر پر گر پڑے، میں نہیں جاؤں گا، میری ماں رہ گئی. میرے بزرگوں ذرا اندازہ لاؤ ماں کیا چیز ہے. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. پوری انسانیت میں نمبر اول پر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ماں کیا ہے. ہم نہیں جانتے. ہم تو ماں کو کھڑا جواب دیتے، اکڑ جاتے ہیں. ہائے ریشمی یہ قسمت. تبلیغ کے چلوں میں ماں سکھائی جاتی ہے، مدارس میں ماں پڑھائی جاتی ہے، اور دنیا میں ماں کو چھڑایا جاتا ہے، بھلایا جاتا ہے. ماں کو کوئی نہیں سکھاتا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق سے مالا مال فرمائے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری نماز کی نیت بندھی ہوئی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز کی نیت توڑ کے کہتا ماں کہو کیا کہتا. ہم ماں کو نہیں جانتے. میرے بزرگوں ہمارے بچوں سے ماں باپ کو چھڑایا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ناشکری کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں میں دلیا پکتا تھا تو لوگ دلیا کھا کر دعا دیتے تھے. ناشکری کی وجہ سے یہ نعمتیں چھن گئی. چھاچھ نہ رہی، دہی نہ رہی، ہم دودھ مانگتے پھرتے، مول لے کے پھرتے. اور اب ہم اتنے بے ایمانی کے کام کرنے لگے، ہم دودھ میں اتنی ملاوٹ کرنے لگے کہ لوگوں کو زہر دے رہے ہیں. اور میری قوم دودھ کے ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ راضی نہیں. سن لو، پیسہ کوئی چیز نہیں. تمہارے لیے خدا نے اعمال کی دولت دی ہے. مال کے چکر میں نہ پڑو، مارے جاؤ گے. یہ مال کسی کا وفادار نہیں ہے. نہ آج تک کسی کے ساتھ وفا کی نہ کر سکا، نہ کر سکے گا. قارون کے ساتھ وفا نہ کی تو اور کس کے ساتھ وفا کرے گا. شداد کے ساتھ وفا نہ کی تو اور کس کے ساتھ وفا کرے گا. میرے بزرگوں یہ مال کسی کا نہیں. مال کے چکر میں نہ پڑو. اعمال کے بنانے کی تمہیں محنت دی ہے، اس لیے خدا کا شکریہ ادا کرو. اعمال بنانے پہ جان و مال کی قربانی لگاؤ. تمہارا مال لگے تو اعمال کے بنانے پر لگے، چلوں پر لگے، مدارس میں لگے، تمہارے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے پہ لگے، مساجد میں لگے. اس مال کو بلڈنگوں پہ لگاؤ مت. یہ مال تو یہ کہتا ہے جب بلڈنگ پر کرنی چلتی ہے کم ترکو. ارے وہ بلڈنگوں کے بنانے والے کتنے بنا بنا کے چھوڑ گئے. اللہ میری اور تمہاری اپنے کرم سے حفاظت فرمائے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جب تک جیو گے زندگی میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز تو قضا نہیں کرو گے انشاءاللہ. اللہ تمہیں اور مجھے توفیق نصیب فرمائے. دوسرا وعدہ کرو کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھانے کی بھرپور کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. دشمن کی چال میں پھنس کر علماء سے کٹنے کی کوشش تو نہیں کرو گے. وعدہ کرو علماء کا ساتھ دو گے. اللہ تمہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. بڑے وقت کی قلت ہے، کم وقت ہے، اس وجہ سے ورنہ مولانا کا تو بیان جو ہے 2-3 گھنٹہ تو چاہیے کم سے کم. دوسرے ہمارے اپنا حق ملے نہ ملے، ہم پر کسی کا حق نہ رہے، حق ادا کرو. اللہ یہ پوچھے گا حق ادا کر کے آیا یا نہیں آیا، یہ نہیں پوچھے گا کہ حق دے کر آیا کہ نہیں آیا. غزوہ خیبر ہوا 7 ہجری میں. اللہ کے رسول کے غلام ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں.
اور کس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. کس کا خادم؟ اللہ کے نبی کا خادم. جہاد جیسی عظیم عبادت سے واپس ہو رہا غلام. اللہ کے رسول کا خادم تھا، اونٹنی سے کجاوا اتارا، ایک مشرک کا تیر آیا، لگا، ہلاک ہو گیا. صحابہ دوڑے آئے، مبارک ہو اللہ کے رسول کے غلام کو جنت مل گئی. اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. فرمایا نہیں نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ اس کو لپٹ رہی. صحابہ گھبرا گئے. اللہ کے رسول جب یہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا تو ہم میں سے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں جہنم کی آگ اس کو لپٹ رہی ہے. کیوں اللہ کے رسول؟ وجہ پوچھی. مال غنیمت جو تمام مجاہدوں کا حق تھا ابھی بٹا نہیں تھا. ہر ایک لڑنے والے کا اس میں حق تھا. بٹنے سے پہلے، تقسیم سے پہلے اس نے ایک معمولی سا کپڑا اس کو اچھا لگا وہ اس نے لے لیا، دوسرے کا حق مار لیا، دبا لیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کپڑا اس کے اوپر آگ کی جہنم کی آگ بن کر لپٹ رہا. کون؟ اللہ کے رسول کا خادم. ہم زمینیں دبا جائیں، جائیداد دبا جائیں، قرضے مار جائیں، امانتیں ہڑپ کر جائیں، بیٹیوں کا حق کے میراث ادا نہ کریں، ہماری معافی کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پر جس کا حق ہو اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں، مرنے سے پہلے وہ کامیاب ہے. دیکھو دو صحابی تھے، حضرت صاحب بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک، دونوں دوست تھے. صاحب نے کہا کہ بھائی ایک عہد کر، وعدہ کر. ان کو کیا وعدہ؟ وعدہ یہ ہے کہ ہم میں سے جون سا بھی پہلے مر جائے گا وہ خواب میں دوسرے کو آ کر اپنی کیفیت بتائے گا کیسی گزری. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وعدہ ہو گیا. اتفاق سے حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا. پہلی رات میں خواب میں آیا حضرت عوف بن مالک اپنے دوست کے. عوف بن مالک کیا دیکھتے ہیں کہ گردن پر، پوری گردن پر آگ سے داغا گیا ہے، آگ سے داغے جانے کے نشان. انگلیوں پر کپڑا لپٹی ہو، انگلیاں بھی زخمی. گھبرا گیا عوف بن مالک. پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ داغا کیوں گیا ہے بدن پر آگ سے؟ فرمایا بھائی بات ایسی ہے، مرنے سے پہلے ایک یہودی سے 10 روپیہ ادھار لیے تھے، 10 درہم قرض، میں ادا نہیں کر پایا کہ مر گیا. دوسرے کا حق میری گردن پر تھا، ادا کرنے سے پہلے مر گیا ہوں. انہی درہموں سے، انہی پیسوں سے مجھے جہنم کی آگ میں گرم کر کے داغا گیا. کون؟ صحابی. 10 روپئے کا معاملہ، جہنم کی آگ سے بدن کو داغا گیا. بھائی ایسے کریو، کل جا کے گھر ہے ترکش میں، میری چھان میں ترکش میں وہ 10 روپیہ دھرے انہیں ادا کر دیجو تاکہ میں اس سے جو ہے چھٹکارا پاؤں. صبح ہوتے ہی یہ صحابی گئے، گھر والوں سے ترکش مانگا، اس کو کھولا، 10 درہم جو کہ تو ملے. اس کو استعمال میں بھی نہیں لایا تھا لیکن حق ادا نہیں کر پایا تھا. حق کی ادائیگی سے پہلے انتقال ہو گیا. جا کر جلدی سے یہودوں کے ادا کیے. اللہ کے رسول کی مجلس میں آیا، یا اللہ کے رسول حضرت صاحب کے اوپر بڑی بن رہی ہے، مشکل میں ہے، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو راحت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول کے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے اپنے صحابی کے لیے، ان کو عذاب سے چھٹکارا مل گیا. اگلی رات پھر خواب میں دکھائی دیے، اب کی مرتبہ گردن سے وہ داغ صاحب صحیح سالم جنت میں باغوں میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ جس وقت تو نے میرے 10 درہموں کو ادا کیا، میری گردن پر سے حق اتارا، اسی وقت اللہ نے مجھے چھٹکارا دے دی. یہ حق کی بات ہے. ایک عالم ہے، پوری زندگی اللہ اللہ کی عبادت کی درس و تدریس پڑھنا پڑھانا، نیکیوں کا انبار لے کر گئے. شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے استاد عالم بڑے بزرگ تھے اللہ والے کے علاقے کے. شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ننگے دھرنگے ایک چکیل میدان میں چلچلاتی دھوپ، تپش، گرمی، بڑی پسینوں سے شرابور، پریشانی کا عالم، ادھر سے ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے، ننگے دھرنگے. شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے درس و تدریس کا جو مشغلہ رکھا تھا، آپ نے ساری زندگی میں کام کیا، کیا ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہوا؟ فرمایا بھائی میرے سارے عمل مقبول ہو گئے، لیکن جو تو پریشانی دیکھ رہا ہے بات یہ بنی تھی، مرنے سے پہلے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ کر لایا تھا، کپڑا سینے کے لیے سوئی مانگ کر لایا تھا، ادا نہیں کر پایا، اس سوئی کو واپس نہیں کر پایا، مر گیا ہوں. دوسرے کا حق اگرچہ معمولی سی سوئی ہے، اپنی گردن پر لے کر مرا ہوں، اسی کی وجہ سے یہ تکلیف میں مبتلا.
صبح ہوئی، وہ بچہ گھر والوں کو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ الماری میں وہ سوئی رکھی ہے، فلاں کو دے دینا. وہ گیا، گھر والوں سے سوئی طلب کی. گھر والوں نے کہا بھائی رکھی تو ہے، آنے جانے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، ملنے جلنے والوں کی ہم ادا نہیں کر پائے، اس کو لے جا کر دے دے. اس سوئی کو ادا کیا. سوئی والے سے کہا، جب اس کو پتا چلا کہ ایک معمولی سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، وہ بھی دہاڑے مار کر رونے لگے اور کہا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا. ادھر اگلی رات میں بات دیکھتا ہے، جنت کے سرسبز و شاداب باغ میں تخت پر بہترین گدے اور تکیے پر بیٹھ کر حور اور غلمان اور خادم نوکر چاکر اس کے ارد گرد دست وقتہ کھڑے ہیں، عیش میں ہے، عشرت میں ہے. پوچھا، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جس وقت تو نے میرے گردن سے اس سوئی کا حق کو ادا کیا، اسی وقت سے اللہ نے مجھے وہ پریشانی سے نجات دے دی، اور جو تو نعمتیں میرے دین جانے دیکھ رہا ہے یہ میرے دین کی خدمت کے صلے میں. پتا چلا، میں نے صحابی کا بھی قصہ سنایا، عالم کا بھی قصہ سنایا، جب وہ ادنا حق کی وجہ سے بات پرس ہو گئی، گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی، میرے اور آپ کی کیا مجال ہے؟ اس لیے حق ادا کرو، بیٹیوں کا حق ادا کریں. مرنے والا مر گیا، وہ تو حق ادا نہیں کر سکتا. وہ جو چھوڑ کر مرا ہے بھائی ہے، بھائی کا ڈبل، بہن کا سنگل. بھائیوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ زمین جائیداد جو بھی کچھ حصہ آیا ہو باپ کی وراثت سے اس کو اپنی بہن کا حق ادا کرے. ورنہ سنو، یہ اتنا بڑا